تو وہ بہادروں سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے، کسی کے نزدیک کمال عزت ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات ہیں. عالم اس گھرانے میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. یہ نہیں فرما رہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. جی اللہ نے علی کو مرنے کو پیدا نہیں کیا. میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک ہونا چاہیے. علی زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. ان سے زیادہ تو زندہ وجود ہی کوئی نہیں ہے. ان سے زیادہ زندہ وجود نہیں ہے. زندگی اور موت کا مفہوم کربلا کے بعد بدل گیا. کربلا سے پہلے زندہ کسی اور کو کہا جاتا تھا اور مردہ کسی اور کو کہا جاتا تھا. حسین نے بتا دیا جس کا گلا کٹا ہے وہ زندہ ہے، اور جنہوں نے تلواریں چلائی ہیں وہ ایسا مردہ ہے کہ آج اس کی قبر کا پتہ نہیں. اتنا ہے اس دروازے پر، علم اتنا ہے اس دروازے پر. اذا اراد شیئا ان یعلم اعلمہ اللہ ذالک الشیء. جب یہ گھرانہ چاہتا ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں انہیں علم ہو تو اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے. یہاں ارادہ کرتے ہیں وہاں اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کوئی سوال کیا اور مولا علی نے فرمایا کل بتاؤں گا، بلکہ ایسا ضرور ہوا کہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا. علی مولا نے سوالات بھی بتائے، جوابات بھی بتائے. تم یہ سوچ کر آئے، تم یہ سوچ کر آئے. علم یہاں کمال پر. اور غیرت کا عالم یہ ہے، غیرت کا عالم یہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ برا ہی وہ لگتا ہے جو اللہ کا دشمن ہو. مولا علی کی دشمنی اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہے نا تو وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے. کبھی مذہب کی صورت میں ہو، کبھی انتر کی صورت میں ہو، کبھی عمر بن عبد ود کی صورت میں ہو. جو بھی علی مولا کے سامنے آیا اور علی مولا نے اس پہ تلوار چلائی، توجہ ہے بسم اللہ، علی مولا نے ہر اس شخص پہ تلوار چلائی کہ جس کا اللہ سے اتنا دوری تھی کہ اس کی نسل میں بھی کوئی مومن آنے والا نہیں. میں اپنے ان جوانوں بچوں سے ایک جملہ کہوں گا، یاد رہے اس قومی رہنما سے پیار کیا کریں جو غیرت مند ہو. یہ ممبر، یہ فرش، یہ مجلس، یہ اجتماع غیرت مندوں کا ہے. بے غیرتوں سے اسلام کا کوئی تعلق. غیرت مندی، غیرت 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 کا لفظ جب بھی آپ سوچیں گے نا تو غیر کا تصور ضرور لانا پڑے گا. اور جب غیر کا تصور آئے گا تو سوال ہوگا کہ غیر کہتے کسے. آپ کی زبان پنجابی ہے، برابر میں بیٹھنے والے کی زبان سندھی ہے. آپ کے آگے جو کوئی پختون بھائی بیٹھا ہے اس کی زبان پشتو ہے. 2 بھائیوں کے بعد کوئی بیٹھا ہے وہ سرائیکی بولتا ہے. یہ غیر نہیں ہے. توجہ ہے. عجیب ماحول ہے جس ماحول میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں. وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ حنفیوں کی، وہ مالکیوں کی، وہ سلفیوں کی، وہ شیعوں کی، اللہ کی کون سی ہے؟ اللہ کی کون سی ہے؟ بعض جگہ تو گھٹن اتنی زیادہ ہے کہ مسجد کے باہر ہی پر ایک بورڈ بنا دیتے ہیں کہ یہاں غیر دیوبندیوں کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا.
लिख देते हैं बरेलवियों के अलावा कोई नहीं आ सकता, यहाँ शिया नहीं आ सकते। ये तो तुम्हारी अपनी मिल्कियत हो गई, अल्लाह का घर तो नहीं है। चंदा लेते वक्त तो तुमने नहीं बताया था, चंदा लेते वक्त तो तुमने नहीं कहा था कि यहाँ सिर्फ बरेलवी नमाज पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ शिया नमाज पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ देवबंदी नमाज पढ़ेंगे। चंदा तो सबसे ले लिया। वो इमाम बारगाह शाह साहब का है, वो इमाम बारगाह भट्टी साहिबान का है, वो चुगताइयों का है, वो चांदियों साहब का इमाम बारगाह। इमाम हुसैन का कौन सा? इमाम बारगाहों में हुसैन नहीं मिल रहे, मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिल रहा। ये गैर नहीं होता। हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हो वो हमारा है। अली वलील्लाह पढ़ लेता है तो और दिल से करीब हो जाता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पर वो हमारा है। हमारे प्यार में जरूर इजाफा होता है जब वो अली वलील्लाह भी पढ़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं है जो अली वलील्लाह नहीं पढ़ रहा वो गैर है। अरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, सुन्नी शिया सब। ये इमाम हुसैन की अज़ादारी की शियों की मिल्कियत तो नहीं है। इमाम हुसैन की अज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम के जिक्र के मालिक नहीं है, नौकर है, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। इन बुनियादों पर कोई गैर नहीं है हमारा, सब हमारे अजीज हैं, सब हमारे भाई हैं। गैरत का सबसे अच्छा मंजर अगर किसी ने दिखाया है तो वो अहले बैत ने दिखाया। इस घराने में इज्जत का आलम यह है कि ये अपनी जान दे देंगे, अपना ईमान नहीं देंगे। इज्जत की तारीफ करो मेरे बच्चों। इज्जत कहते किसे हैं? बड़ी गाड़ी में बैठकर आया है, बड़ा इज्जत वाला है। महंगे कपड़े पहने हुए, ये बड़ा इज्जत वाला है। ये 2000 एकड़ का जमींदार है, ये बहुत बड़ा इज्जत वाला है। ये मयारात इज्जत के नहीं है। इज्जत का मयार क्या है? मैं एक मिसाल के जरिए अपने बच्चों जवानों को समझाऊं। कील, कील, मीख, सिंधी में कोको, सही है जी। ये जो कील है ना, इसको आप ठोकते हैं 3 जगहों पर, लकड़ी पर, दीवार में। अच्छा, दीवार पे जब आप ठोक रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कील की टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है। ये बड़ी बड़ी हथौड़ी मार मार के कील को अंदर डाल रहे होते हैं। जितनी देर तक दीवार कील का मुकाबला कर रही है, इतनी देर तक इज्जतदार रही, और जब गैर ने जगह बना ली, इज्जत चली गई। इज्जत का मफहूम समझा रहा हूं। और यही कील आप लकड़ी पर मारे, दीवार की निस्बत जल्दी अंदर चली जाएगी। तो दीवार लकड़ी के अंदर फर्क यह है कि दीवार ज्यादा इज्जत वाली है, और लकड़ी उसकी निस्बत इज्जत उसमें कम है। लेकिन ये कील एक और जगह भी ठोकने की कोशिश की जा सकती है, और वो है पत्थर। जब आप पत्थर पर कील रख के हथौड़ी मारेंगे ना, पत्थर टूट जाएगा। इसे कहते हैं इज्जत। जान दे दूंगा, गैर को जगह नहीं बनाऊंगा। यह है मफहूम इज्जत। इस घराने ने, अहले बैत ने, करबला वालों ने हमें पैगाम ये दिया है कि अपनी जान दे देना मगर अपना ईमान न देना, गैर को अपने अंदर जगह न बना देना। यह है मफहूम इज्जत। इस घराने ने हमें इज्जत सिखाई है। जीना कैसे है? खबरदार मेरे बच्चों जवानों, हम मजलिस में बैठे हुए हैं, मैं जवानों से ज्यादा बात कर रहा हूँ। हम मजलिस में बैठे हैं। इस मजलिस में बैठने वाले की दीद ही कुछ और होती है। ये जिस ऐनक से देखता है ना, इसकी ऐनक ही कुछ और है। मेरी पुरानी मिसाल है, सुर्ख शीशों की ऐनक लगाएंगे ना तो शलजम भी चुकंदर नजर आएगा। ऐनक बदल दीजिए, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। किस ऐनक से देखना है माहौल को? जाविया कौन सा हो, दीद कौन सी हो, कैसे किस चीज को देखना है? किसी को 2 रकात नमाज साल भर में भी पढ़ना दुश्वार है। ईद की नमाज भी वो मस्जिद का दरवाजा छू कर आ जाता है, वो ईद की 2 रकात भी नहीं पढ़ता। वो तो बेगम साहिबा समझदार है, वो कहती है मौलाना ने खुतबा क्या दिया। अब खुतबा तो वो बताएगा ना जो सुन के आया होगा, और वो कहती है कि नहीं मैं सिवैयां तो खिलाऊंगी नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं कि खुतबा क्या था। बेगमात भी आज समझदार हो गई है। किसी से 2 रकात नमाज साल भर में भी नहीं पढ़ी जाती, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक सजदे में एक एक रात गुजार देते हैं। एक को 2 रकात नमाज साल भर में भी अच्छी नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा, जब तो नहीं पढ़ रहा ना।
اور ایک کو اتنا نماز میں مزہ آ رہا ہے کہ ایک سجدے میں رات گزار دیتا ہے. یہ کون سا فرق ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ یہ نماز کا فرق ہے یا بندے کا فرق ہے؟ نماز تو وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے, نماز تو یہ بھی وہی پڑھ رہا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے بندے کا فرق. ایک کو نماز اس لیے اچھی نہیں لگ رہی کہ اس نے ابھی اس ذائقے سے اپنے آپ کو آمادہ اور آراستہ نہیں کیا. میرے جوانوں, ٹیسٹ بحال کرو, ٹیسٹ اپنا اچھا کرو. وہ ایک پرانا محاورہ ہے نا کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. وہ ایک تو ادرک ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہا ہے, مہنگی مہنگی ادرک خرید کے لا رہا ہے, اور ایک کہہ رہا ہے یہ کیا کڑوی کڑوی چیز ڈالتی. تو بہت سارے لوگوں کو آم اچھا ہی نہیں لگتا, تو آم کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا, تو نماز کا مسئلہ ہے. اسے اپنا ذائقہ بدل کرنا ہوگا, اسے اپنی دید تبدیل کرنی ہوگی, اسے کربلا کی عینک سے دیکھنا ہوگا, اسے اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہوگا. جی خالی گلاس, آپ ایک گلاس کے اندر پانی ڈالیں, آدھا گلاس پانی. اب منفی سوچ کیا ہوگی؟ آدھا خالی ہے. مثبت سوچ کیا ہوگی؟ آدھا بھرا ہوا ہے. جو کہہ رہا ہے نا آدھا خالی ہے وہ منفی سوچ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے نا آدھا بھرا ہوا ہے وہ مثبت سوچ رہا ہے. مثبت سوچ لے کے آنی ہے, اپنی دین بدلنی ہے. خبردار کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو اسے ذلیل مت سمجھنا. خبردار کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اسے فقیر مت سمجھنا. خبردار اگر کوئی دو بند کی چپلوں میں آیا ہو تو اسے ذلیل مت سمجھنا. کوئی سائیکل پر آیا ہو تو اسے حقیر مت سمجھنا. کوئی بڑی گاڑی میں آیا ہو تو اسے امیر مت سمجھنا. کبھی بھی کسی سادے کپڑوں میں انسان کو دیکھیں تو اسے ہلکا اور کمزور مت سمجھنا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اللہ کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. یہ جگہ ہماری دین بدلنے کی جگہ ہے, اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے. عزت کا مطلب کیا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے. غیرت کا کیا مطلب ہے یہ انہوں نے بتایا ہے. علم کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ میں سے بہت ساری شخصیات تشریف فرما ہے. اللہ نے آپ میں سے بہت سو کو یہ موقع دیا ہے کہ دنیا دیکھی ہے. یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ بھی بہت سارے ممالک دیکھ چکا ہوں. میں نے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں دیکھی جیسی اس وقت یہاں ہو رہی. یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے. یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے کچھ لینے کے لیے, وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, اور وہ زمیندار بھی آئے ہوئے ہیں, وہ علاقے کے سیاستدان بھی آئے ہوئے ہیں, اور سب آ کر یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے فقیر بیٹھتا ہے. اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے جمع ہے, اپنی انا کو مٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مجلسوں کو کس رنگ کے اندر بعض لوگ لے جانا چاہتے ہیں. بعض مجلس مخالف ہیں جو مجلسوں کا کوئی اور رنگ دکھانا چاہتے ہیں. بعض مجلسیں کر رہے ہیں مگر مجلسوں کا کوئی اور رنگ بنا رہے ہیں. مجلسوں کا رنگ تو یہ ہے, یہ جوڑنے کی جگہ ہے, یہ ساتھ بٹھانے کی جگہ ہے, یہ خوبیوں کو سننے اور خوبیوں کو سنانے کی جگہ ہے. میری ضرورت ہے مولا علی کا ذکر, علی کی ضرورت نہیں ہے. علی مولا یا علی مدد کے محتاج نہیں ہے, میں محتاج ہوں مولا علی سے مدد. مولا علی کا ذکر, مولا حسین کا ذکر ہماری ضرورت ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے. خوبیوں کا مجموعہ, انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے, کچھ سیکھنے آیا ہوا ہے, سب کچھ نہ کچھ لینے آئے ہوئے ہیں. ہر ایک کی دید علیحدہ ہے. جیسے ایک نماز کے اندر, ایک ہی جماعت کے اندر 200 نمازی ہوتے ہیں, ہر ایک کی نماز کا ثواب علیحدہ ہے. ایسے یہاں فرش اللہ پر بیٹھنے والا, اس کی دید علیحدہ ہے. کوئی یہیں سے کچھ اور لے کے جا رہا ہوگا, کوئی یہاں سے کچھ اور لے کر جا رہا ہوگا. اس جگہ بیٹھنے والے کا جو اینک ہے نا وہ کربلائی ہونی چاہیے. انہوں نے ہمیں عزت, غیرت, علم عطا کیا ہے. اور سب سے خوبصورت جو چیزیں ہیں نا جو اس دروازے سے ہمیں ملی ہیں, ان میں ایک خوبصورت ترین چیز توجہ چاہوں گا, وہ ہے شجاعت, بہادری. میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں, تکرار محسوس ہو تو معاف کریں گے. اللہ کیسا چاہتا ہے ہمیں. اللہ کے رسول اور مولا علی چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے کمزوریاں ختم ہوں, تمہارے اندر کمالات بڑھنا شروع ہو جائیں, تم اور بہتر ہو جاؤ, تم اپنی کمزوریوں کو دور کرو.
तीन लोगों को तो या अली मदद वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। वाह 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 वाह। तीन तरह के लोगों को मौला अली का नाम लेना नहीं चाहिए। क्या जरूरत आ रही है लेने की जब उनके अंदर अली का कोई असर ही नहीं हो रहा। वाह वाह वाह। तो तीन लोग कौन है जिन्हें 6 दफा सोचना चाहिए या अली मदद बोलने से पहले? उनमें सबसे पहला वो शख्स, तवज्जो चाहूंगा, सबसे पहला वो शख्स जो बुज़दिल है। वाह वाह वाह। बुज़दिल का अली से कोई काम नहीं। डरपोक अली वाला नहीं होता, घबराने वाला अली वाला नहीं होता। मैं इन फकीरों से और इन बज़ाहिर दुनिया में जिनके पास पैसा कम है उनसे एक जुमला कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा माशरे में अली को जिससे प्यार है ना, वो माशरे का तबका सुफला है। तबका सुफला उसे कहते हैं कि जिसके पास एक वक्त को खाने को है तो दूसरे वक्त को खाने को नहीं है। अली मौला सबसे ज्यादा माशरे में अगर किसी से प्यार करते हैं ना तो वो तबका सुफला, मौला अली के अपने अल्फाज हैं। हजरत मालिक अश्तर को जब मिस्र का गवर्नर बनाया तो आपने फरमाया कि माशरे में 9 तरह के लोग रहते हैं, मगर मुझे सबसे ज्यादा जिनसे प्यार है वो तबका सुफला है। मालिक दिन में 2 वक्त रखना उनके लिए, सबके लिए 1 वक्त रखना, मगर सुफला के लिए 2 वक्त रखना। मालिक अश्तर फरमाते हैं अली मौला का मिस्कीनों से प्यार इतना ज्यादा कि मैं कभी कभी सोचता हूं काश मैं भी मिस्कीन होता। हज़रत मालिक तो जमींदार साहबी थे ना, पैसे वाले साहबी थे, खानदानी जागीरदार थे हजरत मालिक अश्तर। वो फरमाते हैं अली का मिस्कीनों से प्यार, फकीरों के साथ बैठ के खाना खाना, मिस्किनों के साथ बैठकर मौला अली का बातें करना। फकीरों के साथ बैठकर खाना खाना चाह रहे थे, एक फकीर ने रोटी बढ़ाई, मौला मेरी रोटी खाएं। हजरत ने फरमाया सदका मुझ पे हराम है मगर बैठूंगा तुम्हारे साथ। और फिर अपनी रोटी का रुमाल खोला, एक गिरा पे दूसरी गिरा, दूसरी पे तीसरी गिरा। अब वो फकीर देख रहे हैं कि क्या निकलेगा इसमें से। जब खोला तो सूखी रोटी थी। तो एक ने कहा मौला इतनी आपने गिराहें क्यों लगा दी? फरमाया मैंने गिराहें इसलिए इतनी ज्यादा लगाई कि हसनैन इस पे रोगन लगा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर वो मक्खन लगाएं, रोगन लगाएं, मैं सूखी रोटी खाना चाहता हूँ। फकीरों और मिस्किनों के साथ कभी नहीं हुआ मौला अली ने किसी मिस्कीन को देखा हो जो पैदल चल के जा रहा हो और आप घोड़े पे जा रहे हो कि हजरत उतरे ना हो, कहा मेरे साथ बैठ जाओ। अगर घोड़े पे 2 बंदे नहीं बिठा सकते, वो घोड़ा इस काबिल नहीं है, तो फिर हजरत उसके साथ साथ कुछ देर तक पैदल चलते थे। ये अंदाज था। दीद बदलने की जरूरत है। खबरदार मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा माशरा इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है वो ये पैसे की कमी है। अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। वो कौन है कि जो इन लोगों को सहारा देगा? वो अली वाला ही है जो इन लोगों का सहारा देगा। इन्हें हौसला बनाएं, तय करें। जो साहिबान हैसियत लोग बैठे हैं अपने इलाके के अंदर, तय करें कि मैं 10 घर राशन पहुंचाने का काम मेरा है। 5 बच्चे तलाश करूंगा जिन्हें साल भर की फीस दूंगा। अगर साल भर उन्होंने अच्छा पढ़ा तो दूसरे साल भी दूंगा, वरना फीस बंद कर दूंगा। लोगों के पास पढ़ाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। मुझे खुशी हुई अभी पिछले दिनों यहाँ बिरिया में शाह साहब के यहाँ मेरा आना हुआ था। उन्होंने वो SIUT वालों का, NICVT वालों का यहाँ एक कंटेनर तैयार करके यहाँ खड़ा किया है। जी शाह साहब ने बिरिया में सागर इलाके के हैसियत वाले लोग, उनके भी तो किसी दादा का इंतकाल हो गया होगा भाई, हमारे किसी नाना का तो इंतकाल हो गया होगा, हमारे घर के किसी महबूब हमारे रिश्तेदार का, तो उसके इसाले सवाब में हैसियत वाले लोग ये कर सकते हैं या नहीं? वहाँ तख्ती लगा दें, उनके इसाले सवाब की फातिहा का नाम लिख दें, मरीज आते जाते वहाँ इलाज करवाएंगे, उस मरने वाले को सवाब पहुँचेगा। माशरा परेशानियों का सामना कर रहा है। नाराज तो नहीं हो रहा है मेरी बात से? गैरतमंदी, इज्जत, इल्म, शजाअत, बहादुरी, ये हमें अहले बैत इस्मत और तहारत ने अता की है। मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत की, तसल्ली दीजिए आप थक नहीं रहे, सब बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे। इससे बुलंद नारा लग सकता है तो लगाइए। माशाअल्लाह।
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ پچھلے دنوں ہندوستان نے پہلگام کے سہنے کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا، اور پاکستان نے ہندوستان کا جواب دیا جس جواب کا نام ہے بنیان مرصوص، اور بنیان مرصوص کا سادہ ترجمہ ہے علی مولا۔ قرآن میں مولا علی کا ایک نام بنیان مرصوص ہے، تھک تو نہیں گئے؟ اللہ نے قرآن میں جو مولا کے صفات نازل کیے ہیں نا مولا علی کے، ان میں سے ایک مولا علی کا لقب قرآن کے اندر ہے بنیان مرصوص۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی علی میدان میں اترتے تھے تو سرکار فرماتے تھے بنیان مرصوص آ گیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار جو اتنا ڈٹ کے کھڑا ہو، ایسے جم کے کھڑا ہو کہ پہاڑ ہٹیں مگر وہ مجاہد میدان چھوڑ کے نہ آئے۔ علی مولا ہمیشہ جب میدان میں اترتے ہیں تو علی کا اترنا ایسا ہے کہ اب جنگ جیتنا ہی یقینی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی مولا جنگ میں ہو اور وہ جنگ مسلمانوں نے ہاری ہو، بلکہ اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، اسلام کی پہلی جنگ بدر، اسلام کی دوسری جنگ احد۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان جنگ احد ہارا؟ وہ کیسے ہارا جو میدان سے بھاگا نہیں، جو میدان میں ڈٹا کھڑا ہے، وہ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ جنگ ہار گیا؟ مسلمان جنگ احد جیتا ہے، مسلمان جنگ احد جیتا ہے۔ ہارنے اور جیتنے کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ سب سے پہلی جنگ دشمن کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آیا، اور نبی کی طرف سے کون آیا؟ ایک مرتبہ حضرت حمزہ کو آواز آئی، نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ سے فرمایا چچا جان باہر آئیے، دشمن کا مقابلہ کیجیے۔ پھر آواز آئی علی باہر آئیے، پھر میرے مولا نے آواز دی عبیدہ، حضرت حارث کے بیٹے، مولا نبی کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب کے ایک بھائی کا نام حارث ہے، ان کا ایک بیٹا عبیدہ۔ 3 لوگوں کو مولا نبی نے میدان بدر کے اندر اپنی طرف سے بھیجا، اپنے چچا کو، حضرت حمزہ کو، تھک تو نہیں رہے، تھوڑی سی جنگ سنا، اپنے چچا کو، اپنے چچا کے ایک بیٹے کو، اپنے دوسرے چچا کے دوسرے بیٹے کو، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید، ان تینوں کا مقابلہ ان تینوں نے کیا، اور ایک پلک جھپکنے میں جنگ کو اس منزل پر لے آئے کہ دشمن مجبور ہو گیا کہ پورا لشکر باہر لے کر آئے۔ ان تینوں کو فنار کر دیا مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے، اور یہی 3 وہ لوگ ہیں نا جنہیں بدر میں مارا تھا۔ تو یزید نے شام میں کہا تھا لیتا شیاخ ببدر، اگر بدر والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے علی سے بدلہ لے لیا۔ یہ امام حسین سے جو بدلہ لیا ہے نا یزید نے، وہ کربلا میں وہ مولا علی کی جنگ بدر کا بدلہ لیا۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، کون کیا رشتہ لگتا تھا میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر، بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا۔ ہماری تو مشکل یہ ہے کہ ہم ولدیت بتائیں تو کہتے ہیں توہین ہو رہی ہے۔ تم نام بتا دو کہ یزید کے باپ کا نام کیا تھا، نام بتاتے ہیں تو کہتے ہیں توہین ہو رہی ہے۔ نام تو ہوگا نا، کسی کا تو بیٹا ہے نا جو ہے بڑا تھی۔ تو میں نہیں جانا چاہ رہا اس طرف کہ یزید کے بڑوں کو مولا علی نے مارا تھا، تو یزید نے اپنے بڑوں کا بدلہ کربلا میں امام حسین سے لیا ہے۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، گھمسان کی جنگ ہے، تھک تو نہیں رہے۔ اور ایک مرتبہ جنگ کا عالم یہ ہے کہ 300 مسلمان ہیں، 313 مسلمان ہیں اور 3000 مشرکین ہیں۔ 313 کا مقابلہ ہے 3000 کے ساتھ، توجہ ہے۔ جب انہوں نے ان 313 کا مقابلہ مشکل دیکھا، 3000 لڑ نہیں پا رہے 313 سے، تو پھر یہ ریزرو میں بچا کر ایک خیمے میں ایک کرائے کا قاتل بھی لائے ہوئے تھے۔ ہاں ایک بندے کو لائے ہوئے تھے جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے نوفل۔ اسے پیسہ دے کر لائے تھے کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اتنا پہلوان تھا کہ اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا، برف کی مانند میدان کے اندر دوڑتا تھا۔ دشمن سمجھتا تھا یہاں لڑنا ہے، وہ پیچھے نظر آتا تھا، وہ دائیں نظر آتا تھا، بائیں دیکھتے تھا، دائیں نظر آتا تھا۔ عجیب قسم کا ایک ہیولا تھا، نوفل نامی ایک پہلوان۔
یہ لے کر آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. کون؟ مشرکین مکہ. مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نوفل کو لے کے آئے. نوفل کی پہلوانی اتنی مشہور تھی کہ جب وہ میدان میں آیا نا تو سرکار نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی, اللہم اکفنی نوفلا, یا اللہ میری قوم کو, میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ. یعنی سرکار بھی اپنی قوم کے بارے میں, نوفل کے شر کے بارے میں جانتے تھے کہ کوئی بڑا شر ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. ان کی شفا کے لیے بلند صلوات. یہ اسکاؤٹس کے جو جوان ہوتے ہیں نا, یہ بہت دیر سے بیچارے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں, پیاسے, بھوکے, تھکے ہوئے, میری اور آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. یہ عام ہو رہا ہے یہ واقعہ. کئی کراچی میں واقعات ہو چکے ہیں. یہ جو اسکاؤٹ کا جوان ہوتا ہے, یہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے. اس کی صحت کے لیے, شفا کے لیے بلند صلوات. اس سے بلند صلوات پڑھیں. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. بات آگے بڑھیں. بات تھوڑی سی آگے بڑھی. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے دعا فرمائی, اللہم اکفنی نوفلا, یا اللہ میری قوم کو نوفل سے محفوظ رکھ. جنگ شدید ہو گئی, اتنی شدید ہوئی کہ سروں پہ سر اڑنے لگے, تنوں پہ تن کٹنے لگے. جنگ بہت گھمسان کی پڑی. سرکار ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہوئے اور میدان میں دیکھ رہے تھے کہ کون کہاں لڑ رہا ہے. دور سے مولا علی نے دیکھا کہ نبی مکرم کسی کو تلاش کر رہے ہیں. آواز دے کر کہا, یا رسول اللہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا, من لعلم بنوفل, کسی کو پتا ہے کہ نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو سرکار نے دور سے آواز دے کر کہا, مولا علی نے آواز دے کر کہا, یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. جنگ بدر میں تھکے تو نہیں ہیں, بات آگے بڑھے. ایک سبحان اللہ بولیے اس جوان کی شفا کے لیے. جنگ بدر میں 3000 مشرک ہیں اور 313 مسلمان ہیں. جب 3000 مشرکوں نے مسلمانوں کے لیے جنگ کو ذرا مشکل بنایا مولانا, تو سرکار دو جہاں نے دعا فرمائی اور آسمان سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام کی سالاری میں 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجا. ہر فرشتہ 1000. یہ سردار فرشتے 1000 فرشتوں کا لشکر. توجہ ہے, 1000 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پر آئے. مولا نبی نے مولا علی سے پوچھا, یا علی تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہ اے رسول اللہ 3 مرتبہ آندھی کا جھونکا آیا ہے. حضرت نے فرمایا, یہ آندھی کا جھونکا فرشتوں کا لشکر ہے جو آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. جب جنگ ختم ہو گئی نا تو صحابہ کرام نے آ کر کہا, یا رسول اللہ, ہر مشرک مرتے مرتے کہتا تھا, قتلنی علی, قتلنی علی, مجھے علی نے مارا ہے, مجھے علی نے مارا ہے. زمین پہ گرتا تھا تو کہتا تھا قتلنی علی, علی نے مارا ہے. یا رسول اللہ, علی تو وہاں لڑ رہا ہوتے تھے اور وہ گرنے والا وہاں کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. سرکار نے فرمایا, اللہ نے 3000 فرشتوں کو علی کی شکل میں بھیجا. ہر جا علی ملیں گے. پورے میدان بدر میں ہر فرشتہ علی کی شکل کا نظر آ رہا ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, دشمن جہاں دیکھتا تھا علی نظر آتا تھا.
اپنے جہاں دیکھتے تھے علی نظر آتے تھے. اگر تھکے میں نہیں ہے تو ایک اور مثال دے دوں. سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے ہر آسمان پہ علی نظر آئے. ہاں تھکے نہیں اگر فضائل سنا چاہ رہے ہیں. پہلے آسمان پر علی جاتے نظر آئے, دوسرے آسمان پہ علی نظر آئے, تیسرے آسمان پہ علی نظر آئے. تو جبریل سے پوچھ لیا, یا جبریل علی کو تو میں زمین پہ چھوڑ کر آیا ہوں, یہ مجھے ہر جگہ علی کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا, یا رسول اللہ, جب اللہ نے علی کو خلق کر کے زمین پر بھیج دیا تھا تو فرشتوں نے اللہ سے درخواست رکھی کہ ہم علی کے دیدار سے محروم ہو گئے. تو اللہ نے ہر آسمان پر علی کی شکل کا فرشتہ خلق کیا. فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں, انہیں علی کا دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. شبی اور کسے کہتے ہیں؟ شبی اور کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. مرد آباد, مرد آباد. جی ہر جگہ مولا علی نظر آ رہے ہیں. بعض لوگوں کے حلق سے بعض فضائل اترتے نہیں. ان کا بھی قصور نہیں ہے, انہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں. تو میں اپنے شیعہ دوستوں سے کہوں گا, میرے عزیز, میری جان, سنی بھائیوں کو بھی ساتھ لایا کرو. جی انہیں اپنے ساتھ بٹھایا کرو تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا سا ان کو بھی یہ ذائقہ آئے جو ذائقہ ہمیں آیا ہے. اور پیار سے, محبت سے. یہ کوئی ہنر نہیں ہے نیاز خود پکائی خود کھا لی. انہیں کھلاؤ جو نیاز نہیں کھاتے. واپس کریں تو ناراض نہ ہو, دوبارہ کھلاؤ. نہ کھائیں تو پھر ناراض نہ ہونا, پھر دوبارہ کھلا. چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. پیار سے بات کریں, محبت سے بات کریں. حق ہے نا کسی کا کہ وہ ہمارے پر اعتراض کرے, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو, جواب تو ہم دیں گے نا. یا علی مدد کیوں بولتے ہو, جواب تو ہم دیں گے نا. ماتم کیوں کرتے ہو, تو جواب تو ہم دیں گے نا. ان کا حق ہے پوچھیں. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں تراویح کیوں پڑھتے ہو, آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں. تو اور ان کا حق ہے کہ وہ جواب دیں. کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں, کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں. تو یہ تو حسن ہے نا بھائی, اس میں کیا پریشانی ہے. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب مجھ سے کوئی رستے میں روک کے کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں, میں آپ سے سوال کر لوں. تو میں کہتا ہوں میں پہنتی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. یا باقبا یا ماما میرے سر پہ ہے ہی اس لیے کہ آپ سوال کر لیں. جواب آئے گا تو دے دوں گا, نہیں آئے گا تو کہوں گا جی نمبر دے دو, کل پوچھ کے بتا دوں گا. زیادہ یہی ہوگا نا. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے پھر فون کر کے انہیں کہا جی فلاں کے بات کی آپ حوالہ مانگ رہے تھے, تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ اب میں آپ کو حوالہ بھیج رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایسا. رابطہ رہنا چاہیے, پیار سے بات کرنی چاہیے, محبت سے بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے. مولانا صاحب میں ایک جگہ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مفتی صاحب میرے برابر, میں نہیں پہچانتا تھا کہ کون ہے مسافر. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ فلاں ہیں. میں نے کہا جی میں فلاں ہوں. میں کہنے لگے آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے. شیعوں سے کہیں کہ ذرا شرک اپنے یہاں سے ختم کریں, اپنے لوگوں کو مشرک نہ بنائیں. میں نے کہا جی حضور کچھ فرمائیے کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں. کہنے لگے آپ کے یہاں دوبارے پہ لکھا جاتا ہے علی وارث, فریم لگائے جاتے ہیں, گاڑیوں پہ لکھا جاتا ہے علی وارث. تو میں نے کہا مولانا صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے. کہ نہیں, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صلوات پڑھے ذرا محمد. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا وارث ہے, اور آپ شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ علی وارث ہے. تو میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے. کہنے لگے میں فلاں ہوں, مفتی بھی ہوں, حافظ قرآن بھی ہوں. تو میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی. سورہ انبیاء کی 105ویں آیت مجھے سنا دیجیے. آپ یقین جانیے انہوں نے سنا دی. حافظ تھے نا تو سنانا تھا انہیں. بسم اللہ. انہوں نے آیت پڑھ دی. اعتراض یہ کر رہے تھے کہ علی وارث شرک ہے. میں کہہ رہا تھا کہ نہیں شرک نہیں ہے. کہنے لگے شرک ہے, اللہ وارث ہے. تو میں نے کہا جی سورہ مبارکہ انبیاء کی 105ویں آیت سنائیے. انہوں نے سنائی آیت. آیت یہ تھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا ہے زمین کی پوری وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے. میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے زمین کی وراثت نیک بندوں کے پاس ہے. کسی میں جرت ہے تو کہے امام جعفر صادق اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں.
کسی میں جرأت ہے تو کہے امام موسیٰ کاظم اللہ کے نیک اور صالح بندے نہیں ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے. صرف مولا علی وارث زمین نہیں ہے، اللہ نے 14 کو وارث کائنات بنایا. حق ہے نا بھائی، وہ پوچھے گا مجھے جواب دینا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کاظم شاہ صاحب آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، رش بھی اتنا زیادہ ہے، ورنہ میں کہتا کہ آگے تشریف لے آئیں. تو میں شیعہ بچوں سے بھی کہوں گا، پہلے بتائیے آپ تھک تو نہیں رہے میری بات سے؟ میں شیعہ بچوں سے بھی کہوں گا ذہن اپنا بڑا کرو، دل اپنا کشادہ کرو، برداشت اپنی بڑھاؤ. اور سنی بچوں سے بھی کہوں گا کہ برداشت کرو شیعہ بچوں کو. ساری دنیا میں سنی شیعہ ہیں، سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، دل بڑا کرو، ایک دوسرے کو قبول کرو. ہم سب ساتھ رہتے ہیں، اور سندھ کا حسن تو یہ ہے کہ یہاں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہاں رشتہ داریاں بھی ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بڑے دیوبندی بھائی کی بھابھی شیعہ ہے، کسی نہ کسی بڑے بریلوی بھائی کی چاچی شیعہ ہے. گھروں میں عورتیں شیعہ ہیں، تمہارے یہاں سنی ہیں، ہمارے یہاں سنی ہے، تمہارے یہاں شیعہ ہیں. رشتہ داریاں ہیں، برادریاں ہیں، مرنا جینا ہے. تو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا. اپنی بات سجا کر پیش کریں. لڑنا لڑانا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے. برداشت کریں، آگے بڑھیں، برداشت کریں. ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے کے یہاں جائیں. یاد رہے کہ جو چیز بھی اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے نا، وہ اہل بیت والے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اچھا، اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، اللہ منوانا خوب جانتا ہے. جو سبیلوں کو بدعت کہتے ہیں نا، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور مارتے ہیں. جو مزاروں پہ جانا بدعت کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو چھوٹی سی دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، حتیم جسے کہتے ہیں، اس کا طواف بھی کرتے ہیں. جبکہ وہ چھوٹی سی دیوار ہے نا، وہ کعبہ نہیں ہے. کعبہ تو وہی ہے جو ہے، مگر طواف واجب ہے حتیم کا بھی. مت مانو تم مزاروں کو، میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر کا طواف کرواؤں. وہاں حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، وہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں مانتے، مگر اللہ منوانا خوب جانتا ہے. توجہ ہے نا؟ کبھی غور فرمایا کہ اللہ نے 5 انگلیوں میں یہ 14 بند کیوں رکھے؟ 5 انگلیاں ہیں، یہ بند 14 ہیں. جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور حضرت یوسف اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، تو جبریل نظر آئے اور کہا یوسف دعا قبول کروانا چاہتے ہو؟ اپنا ہاتھ پھیلاؤ، اس پہ غور کرو. حضرت یوسف نے ہاتھ پھیلایا، غور کرنے لگے. کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمانے لگے 5 انگلیاں ہیں. کہ انگلیوں میں بند کتنے ہیں؟ کہ 14 ہیں. فرمایا انہی 14 کا واسطہ دے دو، اللہ دعا قبول کرے. یہ بات ہے. انبیاء کرام نے اللہ سے 14 کا واسطہ دے کر بات کی ہے. مسلمان کہہ رہا ہے مجھے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ سے کہنا ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا جملہ تو آپ اس سے کہا کریں اپنے چہرے کو آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. اللہ تو وسیلے کو بنا رہا ہے، اللہ تو طریقے کو بنا رہا ہے. وہ چاہتا تو کہہ دیتا نا ہو اللہ احد اللہ الصمد، ہو اللہ احد سے سورہ شروع کر دیتا نا. اس نے کہا قل ہو اللہ احد، اے میرے نبی تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. اللہ تو اللہ بھی نہیں بنوانا چاہتا بغیر مصطفیٰ کے، بغیر سرکار دو جہاں کے. اللہ تو اللہ بھی نہیں بنوانا چاہتا. وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ مانو جو میرا نبی بتائے، جو میرا حبیب بتائے وہ والا اللہ مانو. اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے نظام کو مانو. ناراض نہ ہونا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے اسے مسلمان نہیں شیطان کہتے ہیں. ہاں شیطان نے کہا تھا میں اللہ کو مانوں گا، میں آدم کو نہیں مانوں گا. اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا ضروری ہے، تب ہی اللہ کو ماننے کا مطلب روشن ہوگا. جنگ بدر میں کیا حسن نظر آیا،
جنگ احد آئی تو علی بن ابی طالب اکیلے بھی ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر لڑ رہا، اور جب تنہا علی لڑ رہے تھے تو ایک مرتبہ جبریل امین نے آ کر آسمان سے تلوار نبی کو ہدیہ میں دی اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے علی کے لیے اللہ نے بھیجی۔ وہ ذوالفقار مولا علی کے ہاتھ میں آئی، علی مولا نے اس ذوالفقار سے جو جنگ کی ہے تو آواز آنے لگی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کیفیت بنی۔ جبریل کی آواز آئی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی اکیلا بھی ایسے لڑ رہا ہے جیسے لشکر کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ جبریل نے بے ساختہ کہا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ میدان احد، خیبر کا تو کیا کہنا، 40 دن تک جو جنگ فتح نہیں ہو پائی، وہ علی حیدر کرار نے آ کر کچھ ہی دیر میں وہ قلعہ فتح کر دیا۔ بنیان مرصوص، میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہونے والے مجاہد کو علی کہتے ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ جب میدان میں اترتے ہیں، دو چار باتیں مولا کی شجاعت کی اور سنیں۔ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دشمن، اونٹ پر بیٹھا دشمن جو لوہا پہن کے آیا ہے اسے مارتے ہیں؟ آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ مولا مسکرائے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ بڑے لوگوں کو مارتا ہوں، چھوٹے لوگ خود بھاگ جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے جو علی مولا نے، کتنا خوبصورت فارمولہ ہے۔ معاشرے میں اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے نا، توجہ، معاشرے کا بگاڑ اگر آپ کو ختم کرنا ہے نا، تو بیچارے مزدوروں پر، بیچارے طبقۃ السفلی پر کام کرنے سے بہتر ہے پیسے والوں پہ کام کرو۔ یہ ایک آدمی ٹھیک ہوگا 50 خود ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ایک بگڑا ہوا ہوتا ہے تو 50 بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پیسے والوں اور صحت والوں کو حج پہ بلایا ہے۔ حج کس پہ واجب ہے؟ صاحبان ثروت اور صاحبان صحت، جن کی صحت اچھی ہے، گھٹنوں میں بھی درد نہیں ہوا، کمر میں بھی درد نہیں ہے، سر میں بار بار بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، کہا جی حج پہ آ جاؤ۔ یہ جس کی صحت اچھی ہے نا وہ مغرور ہو جاتا ہے، چال ہی بدل جاتی ہے، بیماری میں چال ہی بدل جاتی ہے۔ صحت میں چال کچھ اور ہوتی ہے اور بیماری میں چال کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ صحت ہے انسان کو متکبر بناتی ہے، یہ بیماری ہے جو انسان کو تکبر سے ہٹاتی ہے۔ صحت والوں کو اللہ نے کہا حج کرنے آ جاؤ۔ پیسے والے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بھی ہیں اور پیسے والے معاشرے کے سدھار کا سبب بھی ہیں۔ اللہ نے پیسے والوں کو بھی مکہ بلا لیا اور وہاں بلا کے سب کو گنجا کر دیا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ وہاں بلا کر اللہ نے سب کو گنجا کر دیا اور سب سے کہا اپنے اپنے مہنگے کپڑے اتارو، خبردار یہ مکہ ہے، یہ تمہارا نوشہر و فیروز نہیں ہے، خبردار یہ مکہ ہے، یہ تمہارا گنڈیارو نہیں ہے، یہ کراچی نہیں ہے، یہ تمہارا لاہور نہیں ہے، یہ مکہ ہے، یہاں سب ایک ہو جاؤ۔ تمیز مٹا دی لباسوں کی۔ جی افریقہ والے وہ لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں، ہندوستان والے وہ پاجامہ پہنتے ہیں، جی مثال پاکستان والے شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہ ساری تمیزیں اللہ نے مٹا، سب ایک ہو گئے۔ ہیئر اسٹائل سے پہچانے جاتے ہیں نا، یہ ہیئر اسٹائل سے میں یہ دور سے میرا یہ جوان جا رہا ہوں، میں پہچان جاؤں گا کون جا رہا ہے۔ شاہ صاحب، کاظم شاہ صاحب مجھے دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے، میں پیچھے سے بتا دوں گا کاظم شاہ صاحب کھڑے میں۔ ہیئر اسٹائل سے بندے پہچانے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اللہ نے وہ ہیئر اسٹائل بھی ختم کر دیا جی، اور اللہ نے کپڑے بھی سب کے جو علاقائی کپڑے تھے وہ ختم کر کے ایک وہ کپڑا جو مرنے پہ بھی پہنا جائے گا، ایک لنگی اور ایک اوپر سے چادر، دو کپڑے، اور خبردار انہیں سینہ بھی نہیں ہے جی، گرا لگانی ہے تو بیلٹ نہیں باندھ رہی ہے، کسی چیز سے وابستہ نہیں رہو، بالکل سیدھے سادے، چپل بھی وہ پہنو جو غریب آدمی پہنتا ہے، جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے حج کے موقع پر، توجہ ہے بات، وہ 2 بند والی چپل جس میں پیر کھلا بنا نظر آ رہا، غریب ترین آدمی بھی جو چپل پہن سکتا ہے نا، وہ اللہ نے وہاں بلا کر، میرے ساتھ ایک وزیر مملکت تھے حج پر، الحمدللہ 8 حج کرنے کی توفیق ہوئی۔ ایک سال میرے ساتھ ایک وزیر مملکت تھے، مزدلفہ میں وہ رمی جمرات کے لیے کنکریاں بین رہے تھے، کچھ 3 شیطانوں کو جا کے پتھر مارنے ہوتے ہیں نا، تو اس کی کنکریاں بیننی ہوتی ہیں مزدلفہ سے، مشعر الحرام سے کنکریاں بینی ہوتی ہیں جس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔
دھوپ میں بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ کنکریاں ڈھونڈ رہے تھے، سبھی ڈھونڈ رہے تھے، ہم بھی ڈھونڈ رہے تھے. اچانک مجھے نظر آیا کہ وہ بھی مٹی پہ بیٹھے ہوئے کنکریاں ڈھونڈ رہے ہیں زمین میں سے. میں ان کے قریب سے گزرا، میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، خوب ذلیل کر رہا ہے. تو میں نے کہا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مولانا آج تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرتا جو اللہ معتبر لوگوں سے کروا رہا ہے. اور میں تو ابھی یہی سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ واپس جا کر اسمبلی میں بل پیش کروں گا کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون بنائے جائیں، جتنے ممبران اسلامی اسمبلی ہیں نا وہ 3 شیطانوں کو پہلے پتھر ماریں پھر اندر آئیں، تاکہ مفادات کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو، ملک کی بنیاد پر فیصلے ہوں، عوام کی بنیاد پر فیصلے ہوں، شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر فیصلے نہ ہوں. جی یہ صحت مند لوگ، یہ ثروت مند لوگ عزیزان گرامی معاشرے کی سدھار کا سبب بھی ہیں اور بگاڑ کا سبب بھی ہیں. مولا فرماتے ہیں میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. یہ بیچارہ تو ان کے کہنے پہ آیا ہے، چلا جائے گا. اور عزیزوں ایک جملے کو تو اپنے معاشرے سے ذرا نکال کے پھینکیے باہر. 2 جملوں کو 2 جملے دیا کر رہا ہوں. امداد بھائی تھک تو نہیں رہے؟ بہت دور سے تشریف آئے ہیں آپ. حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند الصلوات. میں بھی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے لمبی پڑھتا ہوں. جو ہے آپ سب کے لیے تھوڑی سی بات آگے جائے. بات بہت روشن ہے. بزدل کو، کنجوس کو اور تنگ نظر کو یا عالی مدد نہیں بولنا چاہیے. اگر بول رہا ہے تو پھر بزدل نہیں رہ سکتا، کنجوس نہیں رہ سکتا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. ایسے ہی تنگ نظر چھوٹے دماغ والا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اتنی فصیلوں پہ فصیل ہیں، دیواروں پہ دیواریں، رکاوٹوں پہ رکاوٹیں، بیریئروں پر بیریئر ہیں. ایک دوسرے سے دوری کے ہی وسائل اور رستے اپنائے جا رہے ہیں، قریب لانے کے رستے ہی نہیں اپنائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی قریب لانے کی بات کرے تو اسے نہ جانے کیا کیا تہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں عزیزو، دل بڑا کرو، قبول کریں ایک دوسرے کو. اور جب ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے، قریب آئیں گے تو ایک دوسرے کو سنیں گے نا. ہو سکتا ہے میرے اندر 4 خامیاں ہوں، میں دور کر لوں گا، ہو سکتا ہے کسی اور میں 4 خامیاں ہوں، وہ دور کر لے گا. ہمارے اس صوبے کا ماحول بہت اچھا ہے، اس ماحول کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. عقیدتوں کا صوبہ ہے، محبتوں کا صوبہ ہے، پٹائی سرکار کا صوبہ ہے، شاہ لطیف سرکار کا صوبہ ہے، جی شاہ شہباز قلندر کا صوبہ ہے. یہ اولیاء الہی اور صوفیوں کا صوبہ ہے. مانا کہ صوفی اور عارف میں فرق ہے، تصوف اور عرفان میں فرق ہے. میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا. ہم عرفان والے لوگ ہیں، تصوف والے لوگ نہیں ہیں، لیکن مزاج دونوں کا ایک جیسا ہے، طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے. میرے عزیزو، علی مولا میدان میں بھی اترتے ہیں نا تو علی شجاعت کے ساتھ سخاوت کا اظہار بھی کرتے ہیں. سامنے والا اگر کہہ دیتا ہے نا علی مجھے معاف کر دو، علی کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. اگر کوئی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے تو علی کہتے ہیں یہ بھاگنا توبہ ہی تو ہے، یہ بھاگنے والا توبہ ہی تو کر رہا ہے. اور جو توبہ مانگ رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، اسے مارنا کیسا؟ ایک آدمی کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتہ تھا، مولا نے تلوار اپنی رکھ لی. نہتے پر کیا ہاتھ اٹھانا ہے؟ جس کے پاس دفاع کرنے کو کچھ نہیں ہے اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ مجبوروں سے لڑنا کون سا کمال ہے؟ حضرت نے اپنی تلوار رکھی، جانے لگے تو اس کی آواز ہے حبلی سیفک یا علی، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دے. علی مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار دے دی. اس نے علی مولا کی تلوار اٹھائی اور مولا کے قریب تلوار اٹھا کر آنے لگا جیسے مارنے آ رہا ہو. اور علی اطمینان کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے. علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. ہاں قریب آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائر ہو گیا تھا. مانگنے والا تو علی سے خالی ہاتھ جاتا نہیں، پیروں پر گر گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. الحمدللہ یہ مجمع میرے سنی شیعہ بھائی جو تشریف فرمائے ہیں، یہ سب کے سب سنی ہے تو مولائی ہیں، شیعہ ہے تو مولائی ہیں.
یہ مولائی ہے تبھی تو مجلس میں آئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت کون مسلمان ہے کہ جو اپنے ایمان کا اساس اور بنیاد نہیں مانتا؟ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت۔ اور پھر یہ کہہ کر 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرو میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کو تکلیف مت پہنچانا، میرے حسین کو پیاسا نہ مارنا، میرے حسن کو زہر نہ دے دینا، میرے حسین کے بچوں کو کربلا میں گھیر کے نہ مارنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کا خوف کرنا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ جو نبی نے چاہا تھا کیا ایسا ہی ہوا؟ نبی نے چاہا تھا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیا ایسا ہی ہوا؟ کیا ایسا ہی ہوا؟ نبی کے بڑے بیٹے کو زہر دے دیا، جگر کے ٹکڑے امام حسن کے تشت میں آنے لگے۔ جب امام کو قے آ رہی تھی اور امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے تو امام حسین برابر میں بیٹھے تھے۔ اسی وقت میں کسی نے بتایا زینب آ رہی ہے، تو مولا حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا لو، میری بہن دیکھ نہیں پائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا امام حسن سے مولا بڑا جگر ہے جناب زینب کا، 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھیں گے۔ امام حسن کو زہر دے دیا۔ یہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیا ہوا ہے 50 سال کے بعد، پورے 50 سال کے بعد، نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد نبی کا سارا گھرانہ کاٹ دیا۔ حضرت عیسیٰ کی جوتیاں مسیحی ممبر پہ رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قلم سے لکھتے تھے اس کو فریم میں کروا کے باکس میں رکھا جاتا ہے۔ میں ویٹیکن سٹی بھی گیا ہوں، میں یونان بھی گیا ہوں، پوپ سے بھی مل کر آیا ہوں، پادریوں کے بڑے بڑے سربراہوں سے مل کر آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بال، ایک بال بھی مل جاتا ہے نا تو جس کے پاس وہ بال ہوتا ہے وہ ہمارا مرشد ہو جاتا ہے۔ جی جب دربار شام میں امام حسین کے سر کو لایا گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رونا۔ جب امام حسین کا سر لایا گیا نا، یزید کے سامنے تشت لا کے رکھا گیا اور جب اس تشت سے رومال ہٹایا تو سر حسین تھا۔ اجرکم اللہ۔ جناب امام سجاد فرماتے ہیں وہ منظر مجھ سے بھولے نہیں جاتا کہ جب یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی دی گئی اور وہ چھڑی میرے بابا حسین کے لبوں پہ لگا رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ وہاں دربار میں موجود تھے اور مہمانوں میں بلائے گئے تھے، یعنی یزید کی طرف سے مہمانوں میں بلائے گئے تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور دیکھتے رہے۔ ایک ایسا منظر آیا جب ان سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور وہ منظر یہ تھا کہ یزید امام حسین کے لبوں پہ چھڑی لگا رہا تھا۔ تو صحابی رسول زید ابن ارقم، جن کے نام پہ دار ارقم کے نام سے پاکستان میں بہت اسکول بھی ہیں، زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے رکھتے دیکھا، نبی اپنے حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی اپنے بچے کے منہ کا بوسہ دیتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ یہ کہا تھا نبی نے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ کیا ہوا ہے نبی زادیوں کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے نبی زادیوں کے ساتھ؟ ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک خطاب تھا، وہ یہ مسائل پڑھ رہے تھے کہ جب امام حسین کے لاشے پہ زینب آئی ہے، بہن جب بھائی کے لاشے پر آئی ہیں تو جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا، رونے والوں امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ ہاں امام حسین کے بدن پر 10 نان عجیبوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، تازہ سونے لگا کر، نالے لگا کر، لوہے کی نالے لگا کر امام حسین کے بدن سے گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، اور ایک بہن کھڑی دیکھتی رہ گئی، بار بار آواز دیتی رہی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، کوئی ہے جو میرے بھائی حسین کو بچائے، مگر مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے
اور جب آئی ہیں بھائی کے لاشے پر تو جناب زینب سے امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں گیا، تو غور سے دیکھتی رہی اور پھر دیکھ دیکھ کے فرمایا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں، اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب بابا کے لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، کبھی پائنٹی آتی ہیں، کبھی سرانے آتی ہیں، کبھی پائنٹی آتی ہیں، لاشا دیکھ رہی ہیں بھائی کا۔ تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اماں پھوپھی اماں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسا دو۔ امام حسین کے بدن پہ کہیں سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسا دیا، اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے، ھذا حسین، یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء مقتول آغا مصلوب علامہ متوردا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ سینے پہ لٹاتے تھے، جس کے ہاتھ پیروں کا بوسہ دیتے تھے، یہ ہے آپ کا حسین جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کا جوڑ علیحدہ کر دیا۔ نانا آپ کے حسین کے گردن کو کاٹ دیا گیا، آپ کے حسین کے سر کو کاٹ دیا گیا۔ اور پھر یہ کہہ کر ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا نانا وبناتک سوایا، اور آپ کی بچیوں کو اسیر بنا لیا، آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ اجرکم اللہ۔ چند جملے اور سن لیں عزیزانو، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بعض میرے دوستوں کے ہاں